سخن ہے لب کشائی کرنے کے لیے، وہ ہے یار غار و یار مصطفیٰ، امیر المؤمنین، خلیفہ اول بلا فصل، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے سیرت کے حوالہ سے آج ہم چند پھول جو ہے وہ سماعت فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ صدیق اکبر وہ صدیق اکبر ہے کہ کم و بیش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کی تعداد ہے وہ کم و بیش ہے 1.25 لاکھ، یعنی 1,24,000 تقریباً حضور کے صحابہ کی تعداد ہے۔ یعنی صحابہ وہ صحابہ جو حضور کا چہرہ تکا کرتے تھے، حضور کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اور حضور کے چہرے کو دیکھ کر انہیں دل کی اپنی دوا ملتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جس شخصیت نے، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، جس شخصیت نے چہرہ والضحا ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، اس کو کہیں اور جانے کی، اس کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرما دیتا ہے جس نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھا اور دنیا سے جب گیا، اللہ پاک اسے سیدھا مقام جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ میں یہی کہا کرتا ہوں یار، علی علی کبھی نہ ہوتے اگر مصطفیٰ کی نسبت نہ ملتی، عثمان غنی کا مقام نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کی نسبت نہ ملتی، فاروق اعظم کو اتنا بڑی شان نہ ملتی اگر نسبت مصطفیٰ نہ ملتی، اور صدیق اکبر واہ ان کی شان پر تو قربان جائیں جن کو خود مصطفیٰ نے اپنے دنیا میں حیات ظاہری آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا، دنیا میں ہوتے ہوئے آپ نے اپنا مسلح دیا، اسے صدیق اکبر کہا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے اپنے مسلح دیا جسے۔ اب یہ گفتگو انشاءاللہ ساری عقیدے کے لحاظ سے کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، یہ پہلا خلیفہ بہت بڑا عقیدہ ہے جس پر آج کل بہت سارے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں جی دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں نے کہا نہیں، علی نے بھی ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ہم حضور کے علی کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے صدیق کا بھی احترام کرتے ہیں، اور یہ جو عقیدے کے لحاظ سے گفتگو ہے وہ اگلے جمعہ المبارک پہ، یعنی اگلے جمعے بھی ابو بکر ہوئے گا، کیونکہ یہ مہینہ خاص ہے صدیق اکبر دے حوالے نال۔ جمادی الثانی 22 جمادی الثانی کو صدیق اکبر کا یوم وصال ہے، تو یہ اس یار کا ذکر ہے کہ جتنا ذکر چرچا کرتے چلے جائیں۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا، اللہ کے پیارے محبوب کے صحابہ کی تعداد ہے 1,24,000، 24,000 یہ صحابہ کی تعداد ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کسی صحابی کا ایسے ذکر نہیں آیا کہ اس کے صحابی ہونے کا ثبوت ملتا ہو، یعنی حضرت فاروق اعظم کو بڑی شان ملی ہے مگر ایسا ذکر نہیں آیا جیسے وہ صحابی ہیں قرآن کے اندر، لیکن 1,24,000 صحابہ کرام میں سے ایک ہے صدیق اکبر جس کا ذکر رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے بارے میں قرآن میں فرمایا۔ 10واں پارہ سورت توبہ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے یار صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، اور ایسے فرمایا کہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرا جب وہ تھے غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، محبوب فرما رہے تھے اپنے صحابی سے۔ یہ قرآن ہے، یعنی قرآن نے یہ بات، یہ دلیل دے دی کہ صدیق اکبر کی جو صحابیت ہے نا وہ نص قطعی طور پر ثابت ہے قرآن سے۔ اب جو بندہ صدیق اکبر کو نہیں مانتا سمجھے گا قرآن کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کو نہیں مانتا سیدھا سمجھے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا۔ اب کائنات کے اندر سب
وقت سب سے بڑا پیر دیکھنا ہو تو فرمایا گیا کائنات کے اندر اگر سب سے بڑا پیر دیکھنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لو، اور کائنات کے اندر سب سے بڑا مرید دیکھنا ہے وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لو۔ پیر بھی ایسا کہ اس پیر جیسا کوئی پیر کوئی نہیں، اور مرید ایسا کہ اس مرید جیسا کوئی مرید کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے صدیق اکبر کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اب دیکھیں کائنات میں مثال کے طور پہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا کوئی گدی نشین نہیں ہے تقریباً، آپ کا اگر کوئی گدی نشین ہوتا جو مسند نشین ہوتا، اگر ہوتا، چلیں ان کو چھوڑ کے ہم بات لیتے ہیں تاجدار گولڑا کی، پیر مہر علی شاہ کی، ان کے جو اس وقت گدی نشین ہے، مسند نشین ہے، سجادہ نشین ہے، وہ عوام میں دنیا میں فخر کرتے ہیں جناب اللہ پاک نے ہمیں اعزاز دیا کہ ہم جناب اپنا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کی گدی نشین بنے۔ حضرت امام بری سرکار کا کوئی جہاں وہاں پر خلیفہ ہو، ان کے جانے کے بعد اس وقت جو سجادہ نشین ہے وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم امام بری سرکار کے سجادہ نشین ہیں۔ اسی طرح چلے جائیں گمکول شریف، وہاں کا بھی کوئی سجادہ نشین و فخر کرتا ہے میں جی سجادہ نشین ہوں۔ دنیا کا کوئی مزار اٹھا کے دیکھو، دنیا کا کوئی دربار اٹھا کے دیکھ لو، جہاں جہاں سجادہ نشین ہیں وہ اپنے سجادہ نشین ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پیر نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا۔ ارے میں نے کہا یہ کائنات کے اعزاز تمہیں مبارک ہوں، مگر اس ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہوگا جس کو مصطفیٰ نے اپنے ہوتے ہوئے اور خلیفہ بنایا، ایسا خلیفہ بنایا حضور مصلی پہ ابو بکر صدیق کو چڑھاتے تھے اور صحابہ کو دیکھتے تھے کہ میں دیکھا دے صحیح امام کتنا سونا لگ رہا ہے، مقتدی پڑھنے والے کتنے سونے لگ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کے خلیفے ہیں، دنیا کے پیروں کے خلیفے ہیں، مگر جو خود تاجدار انبیاء کا خلیفہ ہو صدیق اکبر، اس ابو بکر صدیق کا مقام کتنا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آیا کہ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ آپ کے والد تھے جن کا نام تھا حضرت ابو قحافہ، وہ ایک مرتبہ صدیق اکبر کو لے گئے، چھوٹے تھے، وہاں جناب بت خانے کے اندر، جب وہاں بت خانے کے اندر ان کو لے کر گئے نا، تو بت خانے کے اندر جب صدیق اکبر پہنچے تو ان کے والد ان کو کہتے ہیں ابو بکر یہاں جہاں ہم آئے ہیں نا، یہ وہ سامنے جو بت ہیں یہ ہمارے بزرگ اور ہمارے خدا ہیں، لہٰذا تو ان کی عبادت کر، ان کو خدا مان، ان کی پوجا کر۔ صدیق اکبر بھی صدیق اکبر تھے۔ اب جب باپ نے وہاں بت خانے کے اندر چھوڑا نا، باپ چلا گیا، آپ نے وہ جو ان بتوں کا بڑا بت بیٹھا تھا گرو، اسے کہا اے اگر تو واقعی خدا ہے تو مجھے کھانا چاہیے، بھوک لگی ہے کھانا دے۔ لیکن وہ نہ بولتا تھا نہ سنتا تھا، حقیقتاً بات ایسی پتھر پتھر ہوتے۔ اب آپ نے پھر دوسرے کو کہا اے اگر تو خدا ہے تو میں پانی میں چاہیے پانی دے۔ پتھر کیا دے سکتا ہے؟ پتھر کوئی شاید دے سکتا ہے بھلا؟ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ جب آپ نے یہ سارے بتوں سے مخاطب کیا، کسی نے کوئی جواب
خاتم محمد کا سب سے بڑا رفیق ہے۔ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اب اس کے بعد صدیق اکبر نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آپ تجارت کیا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کی غرض سے آپ گئے ملک شام، وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے ساتھ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، یعنی رکا، قافلہ وہاں رکا، رات چلو یہاں ٹھہر لیں، سارے وہاں رات سوئے۔ صدیق اکبر کو خواب آیا، اونچا بولے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کو خواب آیا، اور خواب یہ آتا ہے، صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں اور جو آسمان کے تارے ہیں، ستارے ہیں، یہ میری طرف آ رہے ہیں اور میں انہیں لے لے کے اپنی گود میں ڈال رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی، خواب نرالا تھا، راہب اس وقت ہوتے تھے جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو جب صبح اٹھے، 7 محل کے اندر ایک راہب تھا، بہت بڑا عالم یہودیوں کا، اس کے پاس گئے، اسے جا کے اپنا خواب سنایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اس راہب نے پتہ کیا پوچھا؟ اس نے کہا 10 تیرا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ابو بکر ہے۔ اس نے کہا جی آپ کا قبیلہ و خاندان کون سا ہے؟ آپ نے اپنا قبیلہ و خاندان بتایا۔ پھر وہ کہنے لگا کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مکہ شریف کا رہنے والا ہوں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ابو بکر اپنی قسمت پہ قربان جا، اپنے مقدر پہ قربان جا کہ تو نے یہ جو خواب دیکھا یہ سچا خواب دیکھا ہے۔ اور اس کی تعبیر سنو، وہ تعبیر کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ابو بکر صدیق یہ جو آسمان کے تارے تیری گود کے اندر آ رہے ہیں یہ کوئی اور شے نہیں بلکہ تعبیر اس کی یہ ہے، بہت جلد مکہ شریف کے اندر آخری نبی کا ظہور ہوگا اور تو ان کے پاس جا کے ان کا کلمہ پڑھ کے پہلا خلیفہ بن جائے، پہلا خلیفہ بن جائے گا۔ اور پھر اس نے جو تعبیر کی وہ کہتا ہے اے ابو بکر اس محمد الرسول اللہ کا پہلا خلیفہ جو ہوگا پھر وہ محمد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، پھر تجھے اپنے ساتھ لیں گے۔ اب اس نے جو تعبیر کی اس نے کہا یہ تاروں کا گود کے اندر آنا، اس کی جو تعبیر وہ یہ ہے غار ثور کے اندر تجھے وہ نبی لے کے جائیں گے، وہاں پر تیری گود ہوگی، اس محمد کا سر ہوگا، تیری گود ہوگی، ان کا سر انور ہوگا۔ اور فرمایا پھر وہ مدینہ شریف پہنچیں گے۔ اور اس نے جو یہودی نے تعبیر کی وہ کہتا ہے ابو بکر جب وہ نبی دنیا سے پردہ
چلایا عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا یہ وہ ابو بکر ہیں جن کے باپ بھی مسلمان، خود بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان، پوتا بھی مسلمان، آگے نسل بھی مسلمان، اور ساتویں پشت سے آپ کا شجرہ نسب جا ملتا ہے ہمارے پیارے نبی کے ساتھ۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں فاروق اعظم نے فرمایا تھا، آپ فرماتے تھے لوگوں ہمارا سردار دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لو، اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ فرماتے تھے ابو بکر صدیق کی شان سنو، زبان ہو فاروق اعظم کی اور شان ہو صدیق اکبر کی۔ آپ فرماتے تھے لوگوں اگر پوری کائنات کے ایمان کو اکٹھا کیا جائے ایک پلڑے کے اندر اور صدیق اکبر کے ایمان کو رکھا جائے دوسرے پلڑے کے اندر، فرماتے تھے پھر وزن کیا جائے پوری کائنات کے ایمان کا پلڑا جو ہے وہ جناب اوپر رہے گا اور صدیق اکبر کے ایمان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور آپ فرماتے تھے لوگوں صدیق اکبر کی شان سننی ہے نا، کاش کہ میں فاروق نہ ہوتا، صدیق اکبر کے سینے پر لگے ہوئے بالوں میں سے ایک بال ہوتا۔ یہ فاروق اعظم فرماتے ہیں پتہ چلا صدیق اکبر کا مقام کتنا ہوگا، جن کے مقام کو خود فاروق اعظم بیان فرمائیں۔ یہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ صدیق اکبر نے جا کے حضرت بلال پر ظلم ہوتا تھا جا کے خریدا، تقریباً سن رکھا ہوگا، لیکن جس ذوق سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ آپ داد دیں گے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر جب آپ نے دیکھا نا کہ بلال کرتا ہے محمد آہو محمد آہو اور امیہ ادھر سے ظلم کرتا تھا، پہلے دن گئے ظلم ہوتا ہوا دیکھا، آپ نے فرمایا امیہ یار ظلم نہ کر، دوسرے دن گئے ظلم ہوتا ہوا دیکھا، کہا امیہ ظلم نہ کر، تیسرے دن پھر گزر ہوا تو ظلم ہوتا ہوا دیکھا تو کہا امیہ ظلم نہ کر۔ اب تیسرے دن جب کہا نا امیہ پتہ کیا کہتا ہے، جو بلال کا تھا سردار، وہ کہتا ہے ابو بکر اتنا ہی چنگا لگتا ہے تو لے لے، اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو لے لے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں مڑ آیا تو غلط ہے، میں یہی بات تیرے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا، میں یہ بات تیرے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا۔ اب صدیق اکبر نے فرمایا ہاں امیہ ریٹ لگا بلال کا۔ اس وقت غلام بکا کرتے تھے، غلاموں کا دور تھا، بادشاہ غلام اس طرح معاملات تھے، لونڈی وغیرہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اب صدیق اکبر نے فرمایا اس کا ریٹ لگا، وہ کہتا ہے جی 10 درہم۔ آپ نے فرمایا ڈن۔ اب جب اس نے یہ سنا نا صدیق اکبر تو پیسے دینے کے لیے تیار ہے اور رنگ دائی کالا ہے، حسن بھی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں، یہ تو پیسے دینے کے لیے تیار ہے، کیا خوبی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، اور میں نے 10 درہم کا نہیں دینا، میں نے 100 درہم کا دینا۔ آپ نے فرمایا ڈن۔ جب اس نے 100 درہم کی بات کی آپ نے فرمایا اوکے۔ پھر اس نے کہا یار کوئی نہ کوئی بات ہوگی، اس نے کہا ابو بکر لینا ہی ہے نا، پھر 5 اوقیات آپ کو سونا دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ڈن۔
5 اوقیہ میں نے جو کیلکولیٹ حساب لگایا 5 اوقیہ وہ کئی ملین کے اندر اس کے جا کے پیسے بنتے ہیں 5 اوقیہ سونا. تو آپ نے فرمایا ڈن. اب اس نے آگے سے امیہ پتہ کیا کہتا ہے ابو بکر جلدی پیسے دو. آپ نے اسے پیسے دیے جو معاملات تھے سارے ادا کیے اور آپ نے بلال کو پکڑا. جب بلال کو پکڑ کر لے کر جانے لگے نا امیہ کہتا ہے واہ ابو بکر یہ دولت اور ان دولت پیسے سے اسے آگے اوپر نیچے کر کے یہ کہتا ہے امیہ ابو بکر مجھے تجھ پر ہنسیاں آ رہی ہیں. صدیق اکبر نے پوچھا امیہ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے میں تجھے بڑا تاجر سمجھا کرتا تھا. امیہ کہتا ہے ابو بکر میں تجھے تو بڑا تجارت والا سمجھا کرتا تھا. چیز کو خریدنا کیسے ہوتا ہے پہچاننا کیسے ہوتا ہے کوالٹی دیکھنی ہوتی ہے معیار دیکھنا ہوتا ہے یہ کیا. اور تو نے رنگ کے کالے بلال کو اتنے بڑی قیمت کے اندر تو لے گیا اتنی دولت دے کے اپنا ایک غلام بھی دے کے تو اس غلام کو لے کے جا رہا ہے میں تو تجھ پر ہنس رہا ہوں. صدیق اکبر نے جو جواب دیا اب اس جملے کو سنیے گا. آپ نے فرمایا امیہ او بدبخت تو اس چیز کو نہ دیکھ میں نے دنیا میں بڑے بڑے سودے کیے دنیا میں بڑی بڑی تجارتیں کی مگر جیسے تجھے لوٹ کے جا رہا ہوں کائنات میں ایسے کسی کو لوٹا ہی. آگے سے امیہ کہتا ہے اے صدیق یار کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ ابو بکر پاک نے فرمایا تجھے اس کے اندر خامی کیا نظر آئی؟ امیہ کہتا ہے خامی یہ ہے غبی. غبی کہتے ہیں کند ذہن کو. یہ جب کہتا ہے محمد آہو میں اسے مارتا تھا جب مارتا تھا پھر یہ باز نہیں آتا تھا یعنی اسے میری بات سمجھ نہیں آتی تھی یہ حضور کے ذکر سے مڑتا نہیں تھا. سب سے بڑا عیب یہ پتہ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا امیہ بدبخت جسے تو عیب سمجھ رہا ہے اسے میں خوبی سمجھ کے اتنے پیسے دے کے اس کو لے کے جا رہا ہوں. یہ پیسے دے کے لے کے جا رہا ہوں. اب آگے سنیے گا. جب یہ پہنچے حضور کی بارگاہ میں بلال نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا بے ہوش ہو گئے. جیسے دیکھا بے ہوش ہو گئے اور حضور خوش ہوئے کہ میرا ابو بکر بلال کو لے کے آ گیا. واہ بلال کتنے مقدر والا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آئے یا تو وقت تھا جب آپ تختی ریت پر آپ کو سلا کے ظلم کیا کرتے تھے یا تو وہ بھی وقت تھا جب کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذانیں سنایا کرتے تھے. دین ہے جو دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے دین پھر اسے کبھی پیچھے نہیں جانے دیتا دین ہمیشہ عزت دیتا ہے. اب جب آئے نا حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا ابو بکر لے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ لے آیا ہوں. فرمایا ابو بکر تھوڑے جے پیسے میرے کو بھی لے لینا میرا حصہ بھی شامل کر دو. تھوڑے سے پیسے میرے سے بھی لے لیتا اور میرا حصہ تاکہ میں شریک بن جاتا میرا حصہ شامل ہو جاتا. صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آئے. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرا مال میری جان میری اولاد میرا گھر سب آپ کا ہے سب آپ کا یہ یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ رو گئے. آگے سے پھر جو عرض کی یا رسول اللہ آپ یہ فرما رہے ہیں مجھے شریک بناتے. شریک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر یعنی آدھا مال اس کا آدھا اس کا. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے شریک نہیں ہیں وہ آپ ہمارے حبیب ہیں. آپ ہمارے شریک نہیں حبیب ہیں. اب سنیے حبیب کسے کہتے ہیں شریک کسے کہتے ہیں؟ اور شریک کہتے ہیں اسے اور جب کاروبار کیا جائے آدھا مالو ایک کا آدھا اور دوسرے کا اسے کہا جاتا ہے شریک. صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو شریک نہیں بناتا میں آپ کو حبیب بناتا ہوں. شریک میں 50-50 ہوتا ہے لیکن جو حبیب ہوتا ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ آپ کا حصہ کیا میری جان مال سب آپ کا ہی ہے میرا سب کچھ ہی آپ کا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آپ کی روح کہیں سے دیکھ رہی تھی. آپ پکار اٹھے آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کہ حبیب یعنی محبوب
اکبر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما جان نبی کی بارگاہ کے اندر آپ فرماتے ہیں گھر کے اندر جان جانا بستر پہ آرام فرما تھے، میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ یہ جو آسمان پہ تارے ہیں ذرا دیکھے نا۔ حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور فرماتے ہیں عائشہ پوچھنا کیا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں کیا ان کے برابر آپ کے کسی صحابی کی نیکیاں ہیں کہ نہیں؟ جانے جانا نے فرمایا عائشہ یہ جتنے تارے آسمان پر ہیں، جتنے تارے آسمان پر ہیں، جتنے تارے آسمان پر ہیں، ان کے برابر میرے عمر فاروق کی نیکیاں۔ اما عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، یہ سوچ کے سوال کیا جانے جانا کی بارگاہ میں سوال کروں گی، حضور میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے لیکن جانے جانا نے فاروق کا نام لیا ہے۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کی نیکی کا کیا حال ہے؟ ذرا بتائیں ان کی نیکی کا کیا حال ہے؟ اب سنو جانے جانا کی رحمت جوش میں آئی، آپ نے فرمایا عائشہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، میرے ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ یہ ہے ابو بکر کی شان، سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا۔ یار مل کے پڑھو، کوئی پشتو تھوڑی ہے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بنیا نے، کیتا پیار نبی نال بنیا نے، پر اندے پیار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں۔ اب فاروق اعظم فرماتے ہیں میں کوشش کرتا تھا کہ صدیق اکبر کی کہیں کوئی نیکی ہو، کہیں نیکی کے اندر میں سبقت لے جاؤں، یعنی صحابہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، یہ حرص تھا۔ اب فرماتے میں کوشش اور موقع کی تلاش میں تھا، موقع آ گیا جی غزوہ تبوک، بولے سبحان اللہ۔ جانے جانا نے فرمایا میرے غلاموں جاؤ اپنا مال سب کچھ لے آؤ، آ کے صدقہ کرو۔ سارے صحابہ اٹھے اپنے گھروں کو جائے، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا، کسی نے کچھ اٹھایا، سارے جانے جانا کی بارگاہ کے اندر جب سارے پہنچے نا تو جانے جانا پوچھنے لگ گئے عثمان تو کیا لے کے آئے، علی تو کیا لے کے آئے۔ سارے صحابہ سے پوچھتے پوچھتے آئی فاروق اعظم کی باری، فاروق اے عمر تو کیا لے کے آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا جتنا مال تھا نا اس کا آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، میرے جملے کو رائگاں نہ ہونے دینا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا لے کے آیا؟ اے جملہ یاد رکھنا، عمر کیا لے کے آیا؟ سارے صحابہ سے یہ پوچھا کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے؟ جب آئی صدیق کی باری حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے؟ لے کے بات ہی نہیں رہی، جملہ ہی تبدیل ہو گیا۔ سارے صحابہ سے یہ پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ جب آئی نا ابو بکر کی باری تو فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں؟ عرض کرتے ہیں یا
اوہو ابو بکر پر قربان جائیں. جب حضور نے فرمایا نا مال لے آؤ، سارا مال اکٹھا کیا، یہاں تک کہ دیوار پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے کہیں کوئی سوئی لٹکی ہوئی نہ ہو جو ابو بکر گھر میں چھوڑ کے چلا جائے. یہ دین اسلام، یہ دین اسلام. ایسے گھر کی دیوار پہ ہاتھ مارا کرتے تھے. حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کرنٹ ختم ہو گیا. کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اور اس کا محبوب چھوڑ کے آیا ہوں. فاروق اعظم یہ اس موقع کی تاڑ میں بیٹھے تھے کہ آج تو میں ابو بکر کو لوگ ود جاواں گا. جب دیکھا نا تو کہا واہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ہے، ابو بکر ابو بکر ہے. پتہ چلا صدیق اکبر نے جو مصطفیٰ سے وفا کی ہے، اور پھر وفا بھی ایسی، وفا بھی ایسی، اللہ اللہ، وفا بھی ایسی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. صدیق اکبر کو حضور نے نوازا ہے. میں نے کہا ہے پہلے، کائنات میں سب سے بڑا مرشد دیکھنا ہو محمد رسول اللہ کو دیکھو. آواز نہیں آئی. کائنات میں سب سے بڑا مرشد دیکھنا ہو محمد الرسول اللہ کو دیکھو. جملہ رائے کا نہ ہونے دینا، بولنا کائنات میں سب سے بڑا مرشد دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ کو دیکھو، اور کائنات میں سب سے بڑا مرید دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھو. یہ مرشد کی بھی کیا بات ہے، مرید کی بھی کیا بات ہے. تو کسی نے کیا خوب لکھا، کسی نے کیا خوب لکھا کہ صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا، صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا، حق پیار دا تے وانگ ادا کون کرے گا، صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا، صدیق تیرے وانگ وفا کون کرے گا، او حق پیار دا تے وانگ ادا کون کرے. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. ہم مانتے ہیں مولا علی المرتضیٰ، مولا علی کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے مولا علی کی، کیا ہی بات ہے. حضور نے جو جس کو شان دی سب کی مانتے ہیں، مگر جو حضور نے جہاں جہاں جس کا مقام نمبر لگا کے گئے آج اہل سنت ویسے پیار کرتے ہیں. علی نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو علی بھی مرید ہوئے صدیق اکبر کے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے نا نہیں دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، تو سمجھ لو وہ آپ کو کسی اور لائن کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیوں کہ حضور دولہا بن کے گئے صدیق کے گھر، صدیق کو بھی لاجواب کیا، اور علی دولہا بن کے آئے نبی کے گھر، نبی نے علی کو بھی لاجواب کیا. اور اللہ اللہ پھر کیا ہوا، حضور نے جناب ابو بکر صدیق کو اپنا مزار دے کے لاجواب کیا، علی کو اپنی آل دے کے لاجواب کیا، اور زمانے کو بتایا زمانے والوں میرے ابو بکر اور میرے علی کے خلاف میری آنکھ کبھی نہ دیکھنا. کیوں کہ میں نے انہیں آل دی ہے اور انہیں دربار دیا ہے. جو ان کے خلاف بھونکے گا یہ نبی ان کے خلاف بھی آئیں گے. اور ابو بکر کو اپنے مزار میں سلایا ہے، جو ابو بکر کے خلاف آئے گا میں نبی ہو کے ابو بکر کی پہریداری کروں گا. یہ موضوع کسی اور طرف جائے گا. اگلا ہمارا جمعہ بھی صدیق اکبر کے حوالہ سے ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کی سیرت پر تو صدیق اکبر کے حوالہ سے کوئی بندہ یوں بھی کہے کہ یہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا صدیق اکبر سے ناراض تھی. میری بات ہے کہ یاد رکھنا، آخری بات کہہ رہا ہوں، کتابیں سب کچھ نہیں ہوتی. کتابیں جو بندہ لکھتا ہے اپنے نظریے سے لکھتا ہے. وہ اپنے نظریے سے لکھ کے وہ تو چلا گیا قبر میں. اب پھر اس کے بعد آنے والی نسل جب پڑھتی ہے کوئی گمراہ ہوتی ہے، کوئی سیدھی راہ پہ جاتی ہے.
اگر کوئی کہے سیدہ پاک ناراض تھی، اور اگر کوئی کہے صدیق اکبر نے جناب علی پاک سے خلافت چھین لی تھی، تو اسے یہ کہیں کہ یار علی المرتضیٰ کو کیا مانتے ہیں، شیر خدا؟ اگر صدیق اکبر نے چھینی ہے تو شیر خدا تھے، تو پھر انہوں نے واپس کیوں نہیں لی؟ بھائی اے تیرا میرا خیال ہے، وہ آپس میں ایسے تھے، یہ آپ کا میرا خیال ہے، یہ کتابوں کی باتیں ہیں۔ وہ آپس میں بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت تھی۔ اگر محبت نہ ہوتی تو علی نے جو نمازیں پڑھی ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ حضرت جی ہم حضور کے سارے صحابہ آل کا احترام کرتے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں نام آنے سے، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، ارے کیوں بگڑتا ہے، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اور سنو، صدیق پہ راضی نہیں گر سیدہ زہرا، لوگ کہتے ہیں جی زہرا پاک صدیق سے ناراض تھی، تو میں یہ جواب دے رہا ہوں، صدیق پہ راضی نہیں گر سیدہ